اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. حديث آخر: وقال الإمام أيضا حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا شداد بن عمار قال دخلت على واصلة بن الأسقى رضي الله عنه وعنده قوم فذكروا عليا رضي الله عنه فشتموه فشتمته معهم فلما قاموا قال لي شتمت هذا الرجل قلت قد شتمتموه وشتمته معهم شتموه فشتمته معهم ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال أتيت فاطمة رضي الله تعالى عنها أسألها عن علي رضي الله تعالى عنه وقالت توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست أنتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وحسن وحسين رضي الله عنهم آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى علي وفاطمة رضي الله عنهما وأجلسهما بين يديه وأجلس حسن وحسين رضي الله عنهما كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم صوبه أو قال كساءه ثم تلا هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. اب مفسر رحمت اللہ علیہ آیت تطہیر پر دلائل میں احادیث مبارک کا ذکر فرما رہے ہیں، جن میں ایک حدیث یہ ہے، شداد ابن عمار فرماتے ہیں کہ میں واصلۃ بن الاسقى رضی اللہ عنہ پہ داخل ہوا، ان کے پاس کچھ لوگ اور بھی بیٹھے تھے، فذکروا علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کی، فشتموہ، پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ گالی دی، فشتمتہ معہم، میں بھی ان کے ساتھ مل کے نعوذ باللہ ان کو گالیاں دینے میں مصروف رہا۔ فلما قاموا، جب وہ چلے گئے، قال لی شتمت هذا الرجل، کیا تم نے اس انسان کے بارے میں ایسی بات کی ہے، حضرت علی کو گالی دی ہے؟ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تھا تو وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہہ رہے تھے، تو میں بھی ان برا کہنے والوں میں شریک ہو گیا۔
اس نے کہا اچھا لا اخبرک بما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے کہا آؤ میں تمہیں خبر دوں جو میں نے دیکھا ہے حضور کا معاملہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں مجھے خبر دیں۔ قالا اتیت فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آیا۔ میں نے حضرت علی کے بارے میں پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ فقالت توجہ الی رسول اللہ، بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ حضرت علی جو ہیں حضور کے پاس گئے ہیں۔ توجہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجلست انتظرہ، میں بیٹھ گیا اور حضرت علی کی انتظار کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے، ومعہ علی، اور حضرت کے ساتھ حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں۔ آخذ کل واحد منہما بیدہ، سب نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے۔ حتیٰ داخلہ، حضور آئے اور بی بی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ فأدنى علی و فاطمہ، آپ نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کو اپنے قریب بٹھایا، اور اس کے بعد اجلسہما بین یدیہ، اپنے سامنے بٹھایا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو۔ وحسنا وحسینا رضی اللہ عنہما، اور آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنی پنڈلیوں پہ بٹھایا، اپنے فخذ پہ بٹھایا۔ ایک بیٹے کو ادھر بٹھایا، ایک بیٹے کو فخذ الایسار پہ بٹھایا۔ ثم لف علیہم ثوبہ، پھر ان کے اوپر کپڑا ڈالا، او کساءہ، یا اپنی چادر مبارک ڈالی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وَأَهْلُ بَيْتِي أَحَقُّ، اور میرے اہل بیت جو ہیں وہ حق ہیں اس بات کے کہ وہ بھی اس آیت مبارک میں شامل ہوں۔ تو بہرحال اس آیت کو کہتے ہیں آیت تطہیر۔ آیت مبارک پر جو احادیث ہیں اور روایات ہیں، ان کی بنا پہ شیعہ حضرات نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ صرف یہ ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اہل بیت میں حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حسن حسین اور اللہ کے نبی، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں۔ اسی لیے ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ، کہ یہ 5 شخصیتیں ہیں جن کے ذریعے میں جہنم کی آگ کو بجھاتا ہوں، اور وہ 5 کون ہیں؟ حضرت آقا انعامدار، حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، اور اس آیت کا تعلق جو ہے وہ بھی انہی اہل بیت سے ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا، کسا ڈال دیا، چادر ڈال دی، اور پھر کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو اس لیے اور کوئی اہل بیت میں شامل نہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، اور اسی پر ان کا مدار ہے کہ یہ آیت جو ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت
وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، ان 5 کے لیے ہے. اسی لیے ان کی اصلاح یعنی اصطلاح ہے کہ 5 تن پاک، کیونکہ اس آیت سے اللہ نے پاک کر دیا ہے، وہ کہنے پاک ہی ہے. اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انکم یطہرکم، کم جو ہے یہ جمع مذکر کا ضمیر ہے. تو کہتے ہیں کہ جب جمع مذکر کا ضمیر ہے تو پھر حضور کی بیویاں تو اس میں شامل نہیں ہو سکتی. یا تو اللہ فرماتے کہ ان کننا وَيُطَهِّرُكُنَّ، لیکن قرآن کہتا ہے ان کم اور آگے فرماتا ہے یطہرکم. تو کم جو ہے وہ ضمیر ہے جمع مذکر کا، تو اس میں حضور کی بیویاں کیسے شامل ہو گئے؟ بہرحال یہ ان کی دلیل ہے اور یہی ان کا عقیدہ ہے. لیکن اگر آدمی ٹھنڈے دل سے سوچے، جھگڑے سے یاد رکھو کبھی مسائل حل نہیں ہوتے. بڑے بڑے ملک بھی آپس میں لڑے نا، آخر فیصلہ پھر وہی مذاکرات پہ طے ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بات کرو. تو اس لیے لڑائی سے مسئلے حل نہیں ہوتے، جھگڑے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر اللہ نے قرآن میں خبر دے دی کہ یہ اہل بیت ہیں اور انہی کو اللہ نے پاک کیا ہے، تو ان پہ کپڑا ڈال کے حضور کا دوبارہ دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ بات کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن بھیج دیا کہ یا محمد یہ آپ کے اہل بیت ہیں، ان کو میں نے پاک کر دیا ہے، تو حضور کا پھر دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ چیز تو مل گئی، فیصلہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں عربی میں تحصیل حاصل، کہ بھی ایک چیز حاصل ہے، موجود ہے، اس کے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اب اینک میرے پاس موجود ہے، میں پھر مانگوں اینک، کیا مطلب؟ تو مانگنا تب ہوتا ہے جب وہ چیز موجود نہ ہو. ایک بات کو سمجھیں اچھی طرح. اب حضور پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو حضور پاک نے مدینے کے لیے دعائیں کی. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ یا اللہ، میں جو مدینے کے ماں بین لابتیہا، دونوں انتہا پہ جو پہاڑ ہیں ان کے درمیان جو علاقہ ہے، یا اللہ میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں. دماغ میں بات رکھیں گے تو سمجھ آئے گی، اگر دماغ ادھر ادھر ہو نا تو پھر قرآن سمجھ نہیں آتا. دیکھیں نا، آپ اگر کسی وزیر سے بات کر رہے ہوں، گورنر سے بات کر رہے ہوں، صدر سے بات کر رہے ہوں، تو وہ آپ کے ساتھ بات کر رہے، آپ ادھر ادھر دیکھیں نا، وہ کہیں گے کون سا نکالو اس کو. میں اس سے مخاطب ہوں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو جب اللہ کے کلام کی طرف توجہ کامل نہ اللہ ہی فرماتے ہیں دفع کرو، اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہم سمجھائیں؟
یہی وجہ ہے نا کہ دنیا قرآن پڑھتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کامل توجہ نہیں ہوتی اس طرح۔ حضور پاک نے مدینے کے حرم بنایا اور دوسری دعا کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان ابراہیم خلیلوں کا دعا کل مکہ تھا، میرا اللہ ابراہیم بھی تیرا خلیل ہے، اس نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی، میں بھی تیرا حبیب ہوں، میں مدینے کے لیے مانگتا ہوں۔ یا اللہ ابراہیم بھی تو تیرا پیارا ہے، تیرا خلیل ہے، تیرا نبی ہے، ابو الانبیاء ہے، اس نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی اور میں مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکہ، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت ایسے ڈال دے جیسے تم نے مکے کی محبت ڈالی ہے، او اشد منہا۔ ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا، تہوی الیہم افئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف پھیر دے۔ میرا مدنی فرماتے ہیں اللہ میرے مدینے کی بھی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال۔ وہ خلیل مانگ رہا ہے، وہ حبیب مانگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے دعا مانگی کہ اللہم بارک لنا فی مدنا وفی سائنا، یا اللہ مدینہ منورہ کے جو پیمانے ہیں، تول ناپ کی چیزیں ہیں، مد ہوتا ہے، سا ہوتا ہے تقریباً 3 کلو کے برابر، اور مد اس کا آدھا ہوتا ہے، یا اللہ اس برتنوں میں برکت عطا فرما، یعنی تول میں برکت عطا فرما۔ اور میرا اللہ تم نے مکے میں تو برکت ڈالی ہے، پر میرے مدینے میں ضعفی ما جعلت بمکہ تھا، میرے مدینے میں مکے سے بھی دگنی برکت ڈال دے۔ حضور نے یہ دعا مانگی، اور اسی طرح حضور پاک نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے مدینے میں جو وہ بائی بیماریاں ہیں، فن کلھا الی الجحفۃ، میرا اللہ ان سب بلاؤں کو، بیماریوں کو، امراض کو جوفہ کی طرف نکال دے، میرے مدینے کو پاک کر دے، بیماریوں سے شفا والا بنا دے۔ تو اب بات سمجھیں، اصل میں دماغ میں بات رکھیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، اگر آدمی بات سمجھنے کی کوشش کرے تو بات سمجھ آ جاتی۔ میں ایک دفعہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر اپنا سامان وزن کرا رہا تھا، تو وہاں کاؤنٹر پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے جب میرا پاسپورٹ دیکھا اور ٹیگ دیکھے، وہ پڑھا کہ بھئی اسکالر ان حرم، مکہ شریف کے حرم میں پڑھاتا ہے، مدرس ہے، استاد ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے 10 منٹ 15 منٹ ٹائم لینا چاہتی ہوں، آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو اس نے کہا کہ سر آپ ایسے کریں کہ میری ڈیوٹی میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، میں ڈیوٹی تو نہیں چھوڑ سکتی، کاؤنٹر تو نہیں چھوڑ سکتی، آدھے گھنٹے میں آپ کوئی جگہ میں مہربانی کر کے، اور آپ کے جہاز میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سامنے میں نے کہا دیکھیں نا ادھر فلاں جگہ جو کیفیٹیریا ہے، میں وہاں بیٹھ کے کافی پیتا ہوں، میرے ساتھ دوست ہیں، احباب ہیں، میں ان سے بھی ذرا الوداع کر لوں، اور تم فارغ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ بہرحال قصہ ہے مختصر کہ ہم نے دوستوں سے میں نے ملاقات کر لی، اور اس نے مجھے آدھے گھنٹے کے بعد فوراً پک کر لیا۔ اس نے کہا کہ اب آپ چلیں، آپ کے پاس ویسے بھی VIP لاؤنج کا کارڈ ہے، تو وہاں لاؤنج میں جا کے بیٹھتے۔
چلو لاؤنج میں آگے ہم بیٹھ گئے. اس نے اپنے پرس سے کاغذ نکالا اتنا بڑا. اس نے کہا میرے سوالات ہیں اسلام کے بارے میں. میں نے دیکھا کہ آپ حرم میں پڑھاتے ہیں, اگر آپ کو ناگوار نہ گزریں. اچھا اللہ معاف کرے, وہ کچھ سوالات اتنے یعنی غلط انداز میں لکھے ہوئے تھے اسلام کے خلاف, حضور کی ازواج مطہرہ کے خلاف, 4 بیویوں کی اجازت جو اسلام نے دی ہے اس کے بارے میں, اسلام میں جو فلسفہ ہے غلام کا اور باندی کا اس کے بارے میں, اسلام میں جو مسئلہ ہے وراثت کا کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ, اسلام میں جو مسئلہ ہے کہ 2 عورتوں کی شہادت 1 مرد کے برابر ہے, یہ سارے سوالات اسے لکھے ہوئے تھے. وہ سوال کرتی گئی اور اللہ نے جو میرے دماغ میں ڈالا میں اس کو بتلاتا گیا. اس کے بعد جب ہمارا وہ سیشن باتوں کا ختم ہوا تو انہوں نے کہا اب آپ کے جہاز کا بھی بالکل ٹائم ہو گیا ہے اور میں آپ کی بے انتہا ممنون احسان ہوں. آپ اگر مجھے مہربانی کر کے اپنا ٹیلی فون کارڈ دے دیں اور مجھے اسلام کے بارے میں جو شبہات تھے اللہ نے میرے دور کر دیے ہیں. اور اس نے کہا میں نے بہرحال جس مولوی سے پوچھا یا تو مجھے اس نے ڈانٹ دیا یا ناراض ہو گیا یا صحیح جواب نہیں دیا, یا کہا کہ تم عورت ہو اور اسکرٹ پہنی ہوئی ہے اور ننگی ہو اور فلاں ہے بھاگ جاؤ. تم نے تو ایسی باتیں نہیں کی. میں نے کہا چلو میں نے تمہیں باتیں سمجھا دی ہیں, باقی پردہ تو میں اس سے کروں جو کوئی عورت ہو. میرے نزدیک تم عورت تو ہو نہیں. پردہ تو اسلام نے عورتوں کے لیے فرض کیا ہے, تم تو عورت نہیں ہو, تم تو مرد ہو. تمہارے اندر کوئی ایک عورتوں والی صفت ہے؟ ایسے انہیں ہنستے رہے. خیر اس نے مجھے جہاز پہ جا کے بٹھایا, اندر بٹھا کے پہنچا کے, اور پھر وہ بیچاری واپس گئی. اس کے بعد میرے ساتھ فون پہ رابطہ رہا تو اس نے مجھے اپنا ایڈریس بھی دے دیا. اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک سکھ ہے جو آپ لوگوں کی طرح مولوی ہے, میں اس کی بیٹی ہوں. اصل میں اپنے مذہب کے مولوی کی بیٹی ہوں. اور گیتا اس کا نام تھا, سکھ تھی, بڑی اچھی اردو اور بڑی اچھی عربی بولتی تھی کیونکہ سعودی ایئر لائن میں ملازم تھی, عربی تو اس کو آتی تھی. میں اتفاق سے 1 سال کے بعد جب دوبارہ گیا تو میں نے اس کے نمبر پہ ٹیلی فون کیا تو اس کے باپ نے ٹیلی فون اٹھایا اور اسے گالیاں دینی شروع کر. تو میں نے کہا یار سکھ ویسے پاگل ہوتے ہیں کہ تم گالیاں بعد میں دے دینا, پہلے یہ تو بتاؤ ہماری بیٹی گیتا کہاں ہے. انہوں نے کہا وہ ایک مولوی آیا تھا بڑا بدبخت, اس نے میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا پڑھایا, مسلمان ہو گئی, شادی کر کے بھی چلی گئی. وہ مولوی بڑا خراب, اتنی گالیاں دی. میں نے کہا اچھا ایسا کرو, اب تم جتنی مرضی ہے مجھے گالیاں دو, میں وہی مولوی ہوں. کہتے میں ٹیلی فون مارا بند کر دیا, تمہارے ساتھ تو بات کرنا بھی ناجائز ہے. میں نے کہا چلو ناجائز ہے, ہمارا کام تو ہو گیا نا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لڑو گے تو کون بات سمجھے گا. اگر میں بھی اس کو ڈانٹ دیتا اور میں بھی اس سے چڑ جاتا, حالانکہ میں عام طور پہ چڑ جاتا ہوں, لیکن وہ کافر تھی, مجھے برداشت کرنا تھا کہ اگر اس کے سامنے میں نے کوئی اپنے بھائیوں سے بندہ لڑتا ہے, گھر میں لڑائی نہیں ہوتی, بھائی بھائی سے لڑتا ہے, بیٹا باپ سے لڑتا ہے, اپنی لڑائیاں تو الگ ہوتی ہیں نا, وہ تو ہماری آپس کی لڑائی ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھی کہنے کے یار آج مولوی مکی چڑا ہوا تھا, بگڑا ہوا تھا, بس سلام علیکم, گھر کی بات ہے. لیکن وہ تو کافر ہے بیچاری, اس کو اگر ہم چڑ کے جواب دیتے کبھی مسئلہ سمجھ نہ آتا. اس کے دماغ میں اللہ نے مسئلہ ڈال دیا, اللہ نے اسلام کی دولت نصیب کر دی. تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑو نہیں۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم نے دعا مکے کے لیے مانگی ہے، مدینے کے لیے، میرے محبوب نے مدینے کے لیے مانگی ہے، مکے کے لیے۔ کیوں کہ مکے کے لیے تو ابراہیم مانگ چکے ہیں، پھر ضرورت کیا ہے، اللہ دے چکے ہیں، تو جو چیز مل جائے اس کو مانگنے کی۔ اللہ مکے کو حرم بنا چکے ہیں، لہذا مکے کو حرم بنانے کے لیے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مکہ تو حرم ہے، قرآن نے آ گیا کہ مکہ حرم ہے۔ جعلناہ حرما آمنا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مکے کو حرم بنایا، امن وعدہ بنایا ہے۔ تو جب قرآن آ گیا تو اس کے بعد پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، اگر اس آیت سے اہل بیت سے مراد یہ 5 ہیں تو جب قرآن آ گیا تو پھر میرے مدنی پاک کو کپڑا ڈال کے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن آ چکا تھا، پھر دوبارہ مانگنے کا کیا مطلب؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ اصل میں یہ آیات مبارکہ جو ہیں حضور کی بیویوں کے لیے ہے۔ ابتدا سے قرآن پہ نظر ڈالیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اس کے بعد یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، نساء النبی، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ یہ سارے احکام کس کے بارے میں ہیں؟ حضور کی بیویوں کے بارے میں ہیں۔ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے مراد بھی حضور کی بیویاں ہیں۔ اب حضور کی بیویوں کے لیے تو قرآن آ گیا، لیکن میرا مدنی چاہتے تھے کہ میری اولاد بھی نہ رہ جائے، اس لیے حضور نے اولاد کو بٹھا کے کپڑا ڈال کے درخواست کی، میرا اللہ جیسے تم نے قرآن میں میری بیویوں کو اہل بیت بنایا، یہ بھی تو میرے اہل ہے، میرا اللہ ان کو بھی وہی مقام عطا فرما دے۔ تو مانگا اس کے لیے جاتا ہے جس کے بارے میں حکم موجود نہ ہو، اور اگر حکم موجود ہے تو پھر مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اصل اب یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ادھورا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور حضرت علی کی اولاد بھی اہل بیت ہے، اور حسن حسین اور ان کی بہن بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمہ بھی اہل بیت ہیں۔ تو حضور کی اولاد بھی اہل بیت، آپ کی ازواج بھی اہل بیت، ہم تو سب کو اہل بیت مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نے یہ دعا کی۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے جب یہ دعا مانگی تو بی بی ام سلمہ بھی موجود تھیں، تو انہوں نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی ایسی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا انت علی خیر، تمہارے بارے میں تو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے بارے میں تو قرآن آ چکا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بڑا بغض ہوتا ہے کہ اہل بیت کو 5 میں بند کر دو۔ اگر 5 میں بند کر دیں تو حسن حسین کی بہن بھی اہل بیت نہیں ہے۔ اگر 5 میں بند کر دیں تو حضرت علی نے بعد میں جو شادیاں کی ان کی اولاد ہیں، ان کا بھی کوئی تعلق نہیں، اہل علی خارج کر دیں گے آپ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر حضرت علی سے محبت ہے تو آل علی ہے، آل جعفر ہے، آل عقیل ہے، اور پھر بی بی فاطمہ کے تم 2 بیٹوں کا نام لیتے ہو، کسی بیٹی کا نام ہی نہیں لیتے ہو ام کلثوم کا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ام کلثوم کا نام لے تو ان کا شادی ہوئی تھی حضرت عمر سے، تو حضرت عمر کو داماد ماننا پڑتا ہے۔
اس لیے یہ بیچارے ام کلثوم کا نام ہی نہیں لیتے، حضرت علی کی بیٹی نکال دی، بی بی فاطمہ کو بیٹی سے محروم کر دیا۔ یہ تو گھر کا کھیل ہوا، جس کو چاہو اہل بیت بنا لو، جس کو چاہو نکال دو۔ یہ اچھی بات ہوئی بھائی۔ اور باقی یہ کہنا یاد رکھو کہ کہتی ہیں جی حضور پاک نے صرف بی بی فاطمہ کو بلایا ہے نا، تو اگر اور بیٹیاں ہوتی تو ان کو بھی بلا لیتے۔ پہلے یہ تو دیکھو یہ آیت کب اتری ہے۔ اور بیٹیاں موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں، وہ فوت ہو گئی ہیں تو کہاں سے بلا لیں؟ کوئی بات کو سمجھنا چاہیے نا۔ ایک آدمی کی 3-4 بیٹیاں، 3 فوت ہو گئی، کیا کرے؟ اچھا، ایک آدمی کی 4 بیٹیاں، 3 کی شادی کر دی اس نے مدینہ، ایک کی شادی کی مکے میں، خود مکے میں بیٹھا ہوا ہے، تو جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو بٹھائے گا، جو مدینے میں ہے اس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بی بی فاطمہ اور حضرت علی تو حضور کے گھر دیکھا نہیں آپ کا تو وہاں نہیں ہے۔ تو یہ ایک فطری بات ہوتی ہے، جو بندہ گھر میں ہوتا ہے ابھی اسی کو بلا لیتا ہے۔ اچھا، اب ان کا دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ جمع مذکر کا صیغہ ہے یطہرکم، اگر حضور کی بیویاں مراد ہوتی تو صیغہ مؤنث ہوتا ہے یطہرکن، لیذہب عنکم نہ ہوتا بلکہ ہوتا انکن، تو ضمیر جمع مذکر ہے، اس لیے اہل بیت میں حضور کی بیویاں نہیں آ سکتی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب، اگر صیغہ جمع مذکر میں عورتیں شامل نہیں ہو سکتی ہیں کہ وہ صیغہ مذکر ہے، تو چلو اہل بیت سے آپ بی بی فاطمہ کو نکال دیں، ہم حضور کی بیویاں نکال دیتے ہیں، صرف مذکر ہی رہنے دو نا، مؤنث تو نکالو نا سارے۔ اگر حضور کی بیویاں مؤنث ہیں تو بی بی فاطمہ، تو آدمی سوچ کے بات کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس گھر کو میں آگ لگا رہا ہوں میرا اپنا ہی گھر ہو۔ اب سمجھیں، یاد رکھیں کہ جمع مذکر کا صیغہ کیوں آیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کہاں کسی چیز کی عظمت کا اظہار ہو تو وہاں صیغے کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حضور ایک دفعہ بی بی عائشہ کے گھر پہ آئے، فرمایا السلام علیکم اہل البیت هل عندکم من شیء، تو وہاں عندکم، السلام علیکم، اور پھر اہل البیت، اور آگے سے بی بی عائشہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں حل عندکم، تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اور نکالا ہے رسول اللہ، تو وہاں بھی تو صیغہ مذکر ہے۔ اسی طرح سے اگر قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو بہت ساری آیات ہیں جہاں مقام جمع مؤنث کا ہے لیکن صیغہ جمع مذکر استعمال کیا گیا۔ باقی یہ کہنا کہ اہل بیت اولاد کے لیے ہے، تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آ گئے، فرشتوں نے خبر دے دی اللہ آپ کو بیٹا دیں گے، تو آپ کی بیوی بھی ساتھ کھڑی تھی، تو وہ حیران ہو گئی، کہنے لگی اَأَلِدُ أَنَا، کہنے لگی عجیب خبر دے رہے ہو، اب میں بوڑھی ہو گئی، میں سانڈ ہو گئی، میں بچے پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہی، اب مجھے بچہ ہوگا، اَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہو گیا۔ قالوا وتعجبين من امر الله رحمة الله عليكم وبركاته اهل البيت،
حضرت اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ بی بی تم تعجب کر رہی ہو، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی تم پہ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اہل بیت، جب اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ تو اب وہاں قرآن میں کہ فرشتے کہہ رہے ہیں اہل البیت، کس کو؟ وہاں تو صرف حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، اولاد ہے ہی نہیں، یعنی اور کوئی بیٹا بیٹی وہاں موجود نہیں ہے، لیکن فرشتے کہتے ہیں اہل البیت، تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کا لفظ جو ہے اصل میں تو بیوی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنی بیوی سے، آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب لے کے چلے کہ انی آنست نارا لعلی آتیکم، یہاں بھی جمع مذکر کا صیغہ ہے کہ بی بی آپ یہاں بیٹھے، اس کا موسیٰ علیہ السلام اہل ہی، اہل سے مراد کیا ہے؟ یہاں بی بی ہے، کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے، آتیکم بشہاب، میں وہاں سے آگ کا انگارہ لاتا ہوں، جمع مذکر کا صیغہ ہے، یہ نہیں فرمایا آتی کے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جمع مذکر کا صیغہ بھی عظمت و شان کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے، اور اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں، لیکن ہم الحمدللہ حضور کی دعا کے بعد حضور کے اہل کو، آپ کی بیویوں کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی اہل بیت مانتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نہ صحابہ کا انکار کرتے ہیں نہ اہل بیت کا انکار کرتے ہیں، ہمارے لیے دونوں واجب الاحترام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اچھا، یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں حضرت علی کی آگے جو اولاد ہے حضرت حسن حسین، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کے نام جو تھے صحابہ کے نام پہ رکھے، کسی نے عثمان رکھا، کسی نے عمر رکھا، کسی نے ابو بکر رکھا۔ تو اس لیے یہ ہے آیت تطہیر اور یہ ہے قصہ اہل بیت کا۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ازواج بھی اہل بیت، اولاد بھی اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر ہم ازواج کو نکالیں گے تو قرآن کا انکار ہے، اگر ہم حضور کی اولاد کو نکالیں گے تو فرمان رسول کا انکار ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے پابند ہیں، اور اللہ انہی کی ہمیں صحابہ کی بھی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ ایک طالب العلم کی عورت فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ جتنے لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ کہتے جی کہ رمضان المبارک میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں اگر رونا آئے تو آدمی آواز نہ نکالے، رونا آئے تو کوئی حرج نہیں، اور ویسے بھی الحمدللہ یہاں امام جو ہیں علماء ہیں وہ سمجھ جانتے ہیں، اکثر کوشش کرتے ہیں کہ وہ وطروں کی گویا کہ دعائے قنوت میں اس دعا کو شامل کر لیں تاکہ اگر رونا بھی آ جائے تو نماز فاسد نہ ہو۔ صفا مروہ کر لی، بال کٹوا لیے، پھر طواف کیا، یعنی طواف بعد میں کیا، صفا پہلے دوڑے، عمرہ نہیں ہوا۔ اب آپ پہ دم بھی پڑ گئی اور عمرہ بھی قضا کرو۔ طواف پہلے ہوتا ہے، صفا مروہ بغیر طواف کے آپ دوڑ ہی نہیں سکتے، جب تک طواف نہ کریں صفا مروہ دوڑنا ہی منع ہے۔ جو ہے وہ ہے برما میں، اور قانون کی مجبوریوں سے وہ حج کے لیے نہیں آ سکتی ہے، میں اپنی والدہ کا حج بدل کروں، بالکل کریں، بالکل جائز ہے، ہر حال میں کریں۔
عورت اپنے والدین کو، خامد کے والدین کو اور خامد کو بھی گالیاں دے، نکاح پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح پکا ہے انشاءاللہ، گالی وشالیوں سے نہیں ٹوٹتا۔ لیکن دعا کرو اللہ ایسی بد زبان بیویوں سے ہر مسلمان کو بچائے۔ نکاح کیوں ٹوٹتا ہے جی؟ جب ماشاءاللہ تم بڑے بغیرت ہو، اپنی گالیاں بھی برداشت کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کی کر رہے ہو، تو پھر نکاح کہاں ٹوٹتا ہے؟ نکاح تو تب ٹوٹتا ہے جب تم میں غیرت ہوتی، طلاق دے کے گھر بھیج دیتے، جاؤ جس کو چاہو گالیاں بکتی رہو۔ تم نے برداشت کیا ہوا ہے، معلوم ہوا نکاح بڑا پکا ہے۔ بیوی جو مرضی آئے کہتی رہے کہ میرے آپ کے راستے جدا ہیں، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ بہرحال تم کوشش کرو کہ اللہ سے دعا بھی مانگو، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے، اور یا لطیف اللہ کا نام ہے، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف، اس کو پڑھ کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور بد زبانی سے بچائے۔ حضور پاک نے تو نہیں فرمایا کہ مکہ آؤ اور چھوڑنے کی جلدی کرو، لیکن قاعدہ یہی ہے، حکم یہی ہے کہ آدمی کوشش کرے، کیونکہ صحابہ اس لیے کہتے تھے جلدی کرو کہ ان کی ہجرت میں ناکام نہ ہو جائے۔ جب ہجرت کر لی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں موت ہمیں پھر مکے میں نہ آ جائے، وہ چاہتے تھے کہ ہماری موت جو ہے مدینے میں آئے تاکہ ہماری ہجرت تام رہے۔ لیکن بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ مکے میں زیادہ قیام کرنا جو ہے درست نہیں ہے۔ وہ فرماتے اپنے ملک میں رہ کے مکے کو یاد کرو، یہ بہتر ہے کہ مکے میں رہ کے اپنے ملک کو یاد کرو۔ پھر یہ مقام جو ہے بڑی عظمت والا مقام ہے۔ اب دیکھیں نا عبداللہ ابن عباس جیسا آدمی جو حبر المفسرین ہے رضی اللہ عنہ، طائف میں زندگی گزار دی، طائف میں فوت ہوئے، طائف میں قبر بنی، مکے میں نہیں رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، فرمانے لگے مکے کے باہر مجھ سے 70 گناہ ہو جائے لیکن مکے میں ایک ہو تو وہ برباد کر دیتا ہے۔ یہ ادب کی بات ہے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کے 3 چکر لگائے، نماز ہو گئی، نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کر دے، کہتے جی کہ حرم شریف میں جب جنازہ ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی کی وضاحت نہیں ہوتی، اصل میں آپ جو کہ پڑے ہوئے نہیں ہیں تو وہ کیا کریں؟ وہ تو کہتے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہیں لیکن ہم نہ سمجھیں کیا کریں، وہ باقاعدہ وضاحت کرتے ہیں۔ طفل، اطفال، میت، میتا سب کہتے ہیں، اموات وہ تو وضاحت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں نہ آئے تو یہ ہمارا قصور ہے، اعتراض تو نہ کریں نا۔ اب آپ چاہیں کہ وہ اردو کے لیے بھی اعلان کریں، پھر انگریزی میں بھی کریں، پھر سندھی میں بھی کریں، پھر پشتو میں بھی کریں، پھر اعلان ہی کرتے رہیں، جنازہ تو دوسرے دن پڑھیں گے نا۔ اس سے بہتر نہیں کہ ہم نبی کی زبان سیکھ لیں تھوڑی سی۔ امام کی نیت اللہ اکبر بس کہہ دیا کرو۔ اگر ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے اور جنازہ نماز کھڑی ہو جاتی، اب سنتوں کو نہ توڑے، جنازہ فرض کفایہ ہے، باقی ساتھی پڑھ لیں گے، ہو جائے گا بس۔ عورت مرد کے سامنے بیٹھ جائے نماز ہو جائے گی، ہاں ہو جائے گی، لیکن فرق یہ ہے سمجھو
کہ اگر ہم ایک نماز مثلا عشاء کی نماز پڑھیں، اب عورت آگے آ جائے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر عورت محاذ پہ آ جائے تب بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک ہے کہ ہم نماز پڑھیں عورت ویسے بیٹھی ہوئی ہے، پھر نماز نہیں خراب ہوتی۔ اگر ایک ہی نماز میں دونوں ہیں، یہ بات یاد رکھو، ایک نماز میں ہم کھڑے ہیں عورت آگے کھڑی ہو گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر عورت آگے ہو یا محاذ پہ یعنی برابر ہو، فرماتے ہیں نماز فاسد ہو جائے۔ اب سے مسئلہ پوچھنے والے اکثر جاہل ہوتے ہیں تو جاہل ہی مسئلہ پوچھتا ہے، عالم کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ عجیب آدمی ہو، مسئلہ تو جاہل ہی پوچھے گا نا۔ اللہ کے بندے تم عالم ہو، تم نے کبھی پوچھا ہے؟ تو عالم تو نہیں پوچھتا، مثلا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو نہیں جانے گا وہی پوچھے گا۔ سمجھ ان کو جواب نہیں آتا، میں انگریزی میں جواب دیتا ہوں، وہ اردو میں پوچھتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو تو آ جاتا ہے، نہ سمجھو تو اللہ کی مرضی۔ کہتے جی کہ دوران احرام عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے جیسے مرد کے سر پہ کپڑا نہ لگے، مانا ہے عاجزی کا اظہار ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے کہ یا اللہ ہم نے اپنے پگ شد، اب دیکھا نہیں آپ جیل میں جاتے ہیں، اللہ سب کو بچائے، تو وہاں ٹوپی بھی اتار دیتے ہیں، جوتے بھی اتار کے ذلت کے لیے، تو گویا ہم نے بھی کپڑے اتار کے کفن پہن کے اپنے آپ کو ذلیل کر کے اللہ کے دروازے پہ حاضر کر دیا۔ عورت کے لیے پردہ واحد سے افتخار ہے، احتشام ہے، تو احرام میں حکم ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ ہو، لیکن نہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بے پردگی ہو۔ اگر مرد ہیں تو اس انداز میں کپڑا ڈالے کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے، جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا هذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب اب مرد ہمارے قریب آ جاتے تھے ہم کپڑا ڈال دیتے، مرد دور ہو جاتے ہم کپڑا ہٹا دیتے۔ دوران میں نظر جو ہے وہ نیچے رکھیں، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے الطواف کالصلاۃ، اور مسجد الحرام کا تحیہ ہی طواف ہے، بجائے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے طواف کریں، تو گویا طواف نماز کے حکم میں ہے۔ نماز میں جیسے ادھر ادھر نہ دیکھو، طواف میں بھی ادھر ادھر نہ دیکھو، بالکل اب نظر نیچے ڈال کے چلو۔ بہو نے عمرہ کر لے کے بعد بال نہیں کٹوائے ہیں، بہرحال عورت کا کوئی ایسا احرام نہیں ہوتا، اب فوراً بال کٹوا لے۔ اگر بال نہیں کٹوایا تو گویا ابھی تک وہ عمرے سے نہیں نکلی۔ مدینہ منورہ سے 2 دن کے لیے مکے میں آنا ہے تو عمرہ کریں لازم، چونکہ مدینہ میقات ہے، اور پھر تمہیں خوش نصیبی ہے کہ تمہیں مدینے سے عمرہ نصیب ہو جائے۔ والد صاحب کراچی سے احرام باندھے بغیر مکے میں آ گئے، پھر مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کیا، ان کے نزدیک دم ہے ایک بکری مکے میں ادا کریں، اور وہ میقات والے عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایک آدمی نے مدینے سے احرام باندھا ہے لیکن طواف کر لیا ہے اور صفا مروہ نہیں دوڑا، احرام کھول دیا، ایک بکری دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے، دم بھی ادا کرے۔ جنازہ میں امام کے آگے کھڑا ہونا ان کی نماز نہیں ہوتی جو امام کے آگے ہوتے ہیں۔ پرفیوم لگانے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ناپاک ہوتے ہیں، کیونکہ پرفیوم اپنی اصلی شکل میں نہیں رہتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔
ہم اگر مکہ مکرمہ میں ہیں یا مدینہ منورہ میں ہیں، نماز قصر کریں گے، بالکل قصر کریں گے، مسافر ہیں، اکیلے پڑھیں گے تو قصر، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ پاکستان سے آیا ہوں، میں نے احرام مسجد عمرہ سے باندھا ہے، دم پڑ گئی ایک بکری۔ سنی کا اختلاف کب سے ہوا ہے؟ اس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی زمانے میں ہو گئی تھی، اور پھر ایسا 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 بڑھتا گیا اور آج تک وہ قتل و خون ریزی ہو رہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جانبین کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں 7 چکر ہیں، 7 چکر پورے کرنے کے بعد طواف بنتا ہے۔ کہتے جی کہ دوران طواف میں عورتوں سے اختلاط کی وجہ سے ذہن میں گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ سب سے پہلی کوشش یہ کریں کہ اختلاط سے بچیں، چکر لمبا ہو جائے لیکن عورتوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی نظر کو نیچے رکھیں، جب نظر نیچے ہوگی انشاءاللہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ کہتے جی کہ آپ کے درس کے لیے عورتوں کی جگہ کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں یہ ہے ان کو توفیق دیں کہ وہ جگہ بنائیں۔ رفع یدین احادیث سے ثابت ہے تو حنفی کیوں نہیں کرتے؟ نہ کرنا بھی تو حدیث سے ثابت ہے، اس لیے حنفی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھا کے دکھاؤں جو حضور نے پڑھی ہے اور اس میں آپ نے رفع یدین نہیں کیا، تو جو فتویٰ ان پہ لگا دو حضرت حنفیوں پہ بھی لگا دو۔ نہیں، 1400 سال ہو گئے، کب حضور کی امت کو معافی دو گے؟ ابھی تک یہ مسئلے حل نہیں ہوئے، آگے تو نہ لڑاؤ خدا کے لیے۔ آج کفر ہمیں مٹانے پہ تلا ہوا ہے اور ہم ابھی تک ان مسئلوں میں لڑ رہے ہیں۔ میں کسی دوسرے کے لیے عمرہ کروں، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے۔ عورت نے میقات سے احرام باندھ لیا، مکہ میں پہنچی، حیض آ گیا تو گھر میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے اس کے لیے کوئی احرام نہیں باندھنا، وہی نیت کافی ہے جو کر کے آئی تھی، اسی نیت کے تابع طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ ہو گیا۔ تو کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اگر تر رہے تو اچھا ہے، اتنی جتنی دیر تر رہیں گے اجر ملتا رہے گا، لیکن خوش کر لو تو جائز ہے۔ اور عصر کے بعد اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے۔ اسی طرح جب عین سورج سر پہ ہو یا سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ عباد شمس جو ہیں ان کی عبادت کے اوقات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراوی جو ہے یہ تو حضرت عمر کی بات ہے، تو ہم تو حضرت عمر کے غلام ہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اقتدا کرو تو ابی بکر عمر کی کرو۔ ہم تو نبی کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، تمہیں عمر سے غصہ ہے تم جانو۔
امام ابو حنیفہ کا قول لیا جائے ہر بات میں، آپ کو کیسے پتا ہے کہ ہر بات میں؟ پہلے آپ وہ باتیں معین کریں، پھر ہر بات میں تو ضرورت ہی نہیں، جب قرآن ہے حدیث ہے ضرورت ہی نہیں کسی قول کی۔ تو ائمہ کا تو قول لیا وہاں جاتا ہے جہاں قرآن حدیث نہیں ہوتا کہ وہ استنباط کر کے مسئلہ نکال کے ہمیں بتائیں۔ حضور نے داڑھی رکھنے کا فرمایا ہے لیکن تاکید نہیں کی ہے، لہذا کچھ ضروری نہیں ہے۔ تو دیکھیں نا، یاد رکھو عشاء سے پہلے 4 سنتوں کا فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ ظہر سے پہلے 4 سنتوں کا، یہ صرف فرمانے والی بات نکالتے جائیں، باقی دین میں بچے گا کیا؟ اور جس چیز کو ساری زندگی حضور نے رکھا ہے، اس سے بڑی تاکید ہے کوئی؟ عجیب بے وقوف آدمی ہے بھائی، ہر سنت کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھ لی چلے گئے، لیکن داڑھی تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ساتھ رہی۔ اگر حضور کی ذات کا کلمہ پڑھا ہے نا، داڑھی رکھ نہ سکو تو بہانے اور اعتراض نہ کیا کرو، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، گناہگار ہے، چلو آپ کو گناہگار تو سمجھے نا۔ داڑھی پہ اعتراض کرنا یا اگر مگر نکالنا یا ہیل و حجت نکالنا، یہ چیزیں آدمی کو کفر پہ لے جاتی ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جس کو میرے نبی کے چہرے سے، میرے نبی کے شکل سے، صورت سے نفرت ہے، وہ قیامت میں شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ نہیں، آپ کو محبت ہے تو پھر حضور کی شکل بناؤ۔ محبت میں تو محبوب کی شکل بنائی جاتی ہے نا، دیکھتے نہیں ہو جس سے محبت ہو، کپڑا بھی آدمی اسی کا رنگ کا پہنتا ہے، لباس بھی وہی پہنتا ہے، تاکہ پتہ لگے یار دیکھو کیسے بھائی جا رہے ہیں، دوست جا رہے ہیں، ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ تو اگر حضور محبوب ہیں تو حضور کی شکل محبوب نہیں ہے؟ آدمی کسی کو 3000 ریال مہینہ 25,000 ریال لے کے فکس نفع دے، حرام ہے۔ آدمی نفع گھاٹے میں شریک ہو، یہ کیا معنی ہے کہ فکس نفع دوں گا؟ میں رہنے والا ہے، ملک سے باہر جائے پھر مکے آئے، اس کو بھی عمرہ کرنا ہوگا، بالکل کرنا ہوگا، میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی اپنی قبروں میں شہید ہیں، میں زندہ ہیں انشاءاللہ، کیونکہ حضرت عمر تو ویسے ہی شہید ہیں، انہیں کیا شبہ ہے؟ نماز 1,00,000 قضا کا بدل بن جائے گی، نہیں 1,00,000 کا ثواب ہے، عدد نہیں پورا ہو جاتا۔